السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے آج جمعے کو قطر، مصر اور امریکی ثالثیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 15 اگست کو غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک وفد بھیجے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کو فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ اعلان تینوں ممالک کے ثالثیوں کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں اسرائیل اور حماس سے مجوزہ معاہدے میں باقی تمام کمیوں کو ختم کرنے اور بغیر کسی تاخیر کے اس پر عمل درآمد کے لیے 15 اگست کو دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی گئی۔ دہشت گرد تنظیم داعش کے ایجنڈے کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ کونسل میں کہا گیا ہے کہ تنظیم حالیہ برسوں میں کی گئی کارروائیوں کے باوجود طاقت جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ خاص طور پر روس میں کنسرٹ کے دوران حملہ اور ایران میں پاسداران انقلاب قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی یاد میں منعقدہ پروگرام پر خونریز حملے حالیہ دنوں میں دہشت گرد تنظیم کی جانب سے کی جانے والی اہم ترین کارروائیاں تھے۔ اجلاس میں افریقہ میں دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں سے لاحق خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ افریقہ کا ایک بڑا حصہ داعش اور متعلقہ دہشت گرد تنظیموں کے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری برائے انسداد دہشت گردی وورنکوف نے کونسل کو اپنی باقاعدہ رپورٹ میں کہا ہے کہ داعش نے مغربی افریقہ اور ساحل میں اپنے آپریشن کے حلقے کو وسعت دیتے ہوئے اسے مستحکم بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے اثرات جاری رہے تو مالی سے شمالی نائجیریا تک پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ دہشت گرد تنظیم کے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس شہر میں خیموں پر حملہ کر دیا، جس میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خیموں میں مقیم 18 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اکثر ہلاکتیں بمباری کے بعد خیموں میں آگ لگنے کے باعث ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی اطلاع ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے بیت حنون سے بے گھر فلسطینیوں کو بھی انخلا کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی کاروں نے رافع میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا، جس سے ایک حزب اللہ فائٹر مارا گیا۔ واضح کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ پوری دنیا کے امن پسند لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور اسرائیلی دہشت گردی پر کوئی آواز اٹھانے تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے ممالک تو چھوڑیے، 57 مسلم ممالک بھی اپنی اپنی جانب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عراق کی پارلیمنٹ میں لڑکیوں کی شادی کی عمر 9 سال مقرر کرنے کے متنازع بل متعارف کرانے پر عوام میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق میں اس وقت قانونی طور پر لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سال مقرر ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پارلیمنٹ میں شادی کی عمر کم کر کے 9 سال کرنے کا بل متعارف کرانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ بل شہریوں کو خاندانی معاملات پر فیصلہ کرنے کے لیے مذہبی حکام یا سول عدلیہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی اجازت فراہم کرے گا۔ اس بل کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل وراثت، طلاق اور بچوں کی تحویل کے معاملات میں حقوق میں کمی کا باعث بن جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل منظور کر لیا جاتا ہے تو یہ 9 سال کی لڑکیوں اور 15 سال سے کم عمر لڑکوں کو شادی کرنے کی اجازت دے گا۔ خواتین کے گروپوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے اس بل کی شدید مخالفت کی اور اس بل کے ذریعے نوجوان لڑکیوں کی تعلیم، صحت اور بہبود پر پڑنے والے سنگین نتائج کے خطرے سے متعلق آگاہ کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی محقق سارہ سنوبرن کا کہنا ہے کہ اس قانون کو پاس کرنے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، آگے کی طرف نہیں۔ کویت نیوز ایجنسی کونا کے مطابق کویتی النجات چیریٹی سوسائٹی فاؤنڈیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی یمن میں طوفانی بارشوں اور شدید سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے فوری امداد بھیجے گا۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ایجنسی کے مطابق امدادی امداد، جس میں خوراک، پانی اور خیموں، کمبلوں اور گدوں کی رہائش کا سامان شامل ہے، اس کا تخمینہ 50,000 کویتی دینار یعنی تقریباً $1,64,000 ہے، جس کا مقصد 1,000 متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن میں میڈیا سیکٹر کے سربراہ عبداللہ شہاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ فوری امداد اپنے پہلے مرحلے پر ہے اور مختلف ممالک، خاص طور پر پڑوسی ممالک میں ایسوسی ایشن کی طرف سے کی جانے والی انسانی اور امدادی کوششوں کا تسلسل ہے۔ بحرانوں اور آفات کی روشنی میں کویتی حکومت نے بھی متاثرہ علاقوں میں ضرورت مندوں کو انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
یمنی حکومت نے آج اپنے اہم صوبوں میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہوئے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری قائد محمد یونس نے آج جمعے کے دن 9 مقررہ مجلسی مشیران کے قلمدانوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے 27 وزارتیں بشمول دفاع اپنے پاس رکھی۔ انہوں نے منجھے ہوئے سفارتکار محمد توحید حسین کو وزارت خارجہ کا سربراہ بنایا۔ 84 سالہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے جمعرات کے دن عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے شیخ حسینہ کی جگہ لی ہے جو اچانک مستعفی ہو کر ہندوستان فرار ہو گئی۔ محمد یونس کو چیف ایڈوائزر یعنی مشیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ یہ عہدہ وزیر اعظم کے مساوی ہے۔ دیگر مشیروں کا انتخاب طلبہ، قائدین، فوج اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے صلاح و مشورے سے ہوا۔ فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ایم شوکت حسین کو وزارت داخلہ کی نگرانی سونپی گئی۔ وہ 2001 تا 2005 کولکتہ میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر اور 2006 تا 2009 بنگلہ دیش کے معتمد خارجہ رہ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش بینک کے سابق گورنر صلاح الدین احمد وزارت فائنانس کے انچارج ہوں گے، جبکہ اٹارنی جنرل اے ایف حسن عارف مجالس مقامی کی وزارت کے نگران ہوں گے۔ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستی طویل اور گہری ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے بیجنگ نے آج جمعے کو کہا کہ وہ بنگلہ دیش میں نئی بنی عبوری حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ چین نے نوٹ کیا کہ بنگلہ دیش نے ایک عبوری حکومت قائم کی اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ چین نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں اور بنگلہ دیشیوں کی طرف سے عادتانہ طور پر منتخب کردہ ترقی کے راستے کا احترام کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ رات نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس کے ساتھ ایک عبوری حکومت نے اس کے چیف ایڈوائزر کے طور پر حلف لیا۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے پیر کو شیخ حسینہ کے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد منگل کو پارلیمنٹ کو تحلیل کیا تھا۔ سویڈن میں قائم یغور حقوق کی ایک تنظیم سوینسکا یغور کمیٹن، جسے عام طور پر سویڈش یغور کمیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ سینگینگ خود مختار علاقے میں چین کی کارروائی کے جغرافیائی سیاسی اثرات کا مقابلہ کریں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ چین کی نسل کشی اور مشرقی ترکستان پر قبضہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں۔ چین کی طرف سے وسطی ایشیا پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اہم وسائل اور اسٹریٹجک راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف کوششیں کی گئی۔ اسے معاشی ترقی کے طور پر ڈھانپنا بھی چین کا حربہ ہے، جبکہ پوری آبادی کا خاتمہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کمیٹی نے باقی بین الاقوامی برادری کے ساتھ ساتھ سویڈن پر زور دیا کہ وہ مشرقی ترکستان پر قبضے اور چین کی طرف سے یغور مسلمانوں اور دیگر ترک باشندوں کے خلاف جاری نسل کشی کو تسلیم کریں۔ چین کو بغیر کسی روک ٹوک کے کام کرنے کی اجازت دے کر دنیا خاموشی سے ریاستی طرز عمل کے لیے ایک نیا نقطہ نظر کی منظوری دے رہا ہے، ایک جہاں طاقت کارروائیوں کا جواز پیش کرتی ہے اور نسل کشی کی پالیسیوں کو قومی سلامتی کی آڑ میں قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ دوسری آمرانہ حکومتوں کو اسی طرح کی حکمت عملی اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلام نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں رابطے کے سیکریٹری جنرل اور چیئرمین مسلم علماء کونسل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ نے اسرائیلی جرائم کی مذمت اور اجلاس کے تمام نتائج کی تائید کی۔ انہوں نے تمام رکن ممالک کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت، آزادی اور وحدت اراض کے احترام کے اصول پر زور دیا جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور OIC میثاق کے اصولوں کے مطابق ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے مسئلہ فلسطین کی مرکزی حیثیت کے عزم نو اور تنازع کے منصفانہ اور جامع حل تک پہنچنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جو فلسطینی عوام کو بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن اقدام کے مطابق اپنی آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے میں معاون ہوں۔ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل نے توقع ظاہر کی ہے کہ مکہ مکرمہ، عسیر اور جیزان میں آئندہ ہفتے کے آخر تک شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے العقیل نے کہا ہے کہ تیز اور گرد آلود تیز ہوائیں چل سکتی ہے، جس کے بعد بارشیں شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ہو رہی بارشوں سے جدہ گورنریٹ بھی متاثر ہوگا اور بادل مشرقی سمت سے مغربی سمت کی جانب بڑھیں گے۔ العقیل نے توقع ظاہر کی کہ بارش سے مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقے جبکہ عسیر اور جیزان کے مختلف حصے بھی بارش سے متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے خصوصی دورے پر پہنچے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مسجد نبوی کے امام کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کے کئی شہروں سے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر فیصل مسجد پہنچے۔
لوگوں کی ایک بڑی تعداد نماز جمعہ کے وقت سے پہلے ہی مسجد پہنچ گئی تھی۔ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد نے اس موقع پر نماز ادا کی۔ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ڈاکٹر صلاح بن محمد بدیر نے عالم اسلام اور پاکستان کے لیے بالخصوص ترقی اور خوشحالی اور سلامتی کی دعا مانگی۔ امام مسجد نبوی نے اپنے خطبے میں اسلامی شعائر کی تکمیل، مسلمانوں کی بھلائی، تعمیر و ترقی، خوشحالی اور تحفظ پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید مالکی اور دیگر کئی علماء بھی موجود تھے۔ نماز جمعہ کے بعد کئی افراد نے امام مسجد نبوی سے ملاقات کی اور ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ نماز جمعہ کے موقع پر حکومت نے سیکورٹی کے بہترین انتظامات کر رکھے تھے اور مسجد کے اندر اور باہر سیکورٹی کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل فراہم کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی، جس میں نائب وزیر اعظم نے فلسطین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو بلا تعطل جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آسیان دن کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے مبارکباد دی۔ رواں ہفتے کے آغاز میں 5 اگست کو 5 سال مکمل ہونے پر یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کشمیری بھائیوں سے پاکستان اپنی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستانی عوام ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے طلائی تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دبئی میں سرکاری دفاتر ہفتے میں صرف 4 دن کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق 12 اگست سے 4 روزہ ورک ویک کی آزمائش کی جائے گی اور 15 سرکاری ادارے 30 سپٹمبر تک آزمائشی شیڈول پر عمل کریں گے۔ حکام کے مطابق اس دوران دبئی کے سرکاری اداروں میں جمعے کے روز تعطیل ہوگی، جبکہ بقیہ 4 دنوں میں بھی ملازمین 7 گھنٹے فرائض انجام دیں گے۔ حکام کے مطابق 4 روزہ ورک ویک کا مقصد ملازمین کی کارکردگی اور معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دبئی حکومت کا ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ اس پروگرام کی نگرانی کرے گا۔ نگرانی اور سروے کے بعد حکام اس حوالے سے سفارشات تیار کریں گے۔ حکام کے مطابق سفارشات کے بعد موسم گرما میں 4 روزہ ورک ویک کی مستقل پالیسی مرتب کی جائے گی۔ وزیر حکومت شارجہ نے 2022 میں 4 روزہ ورک ویک متعارف کرایا تھا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کی سفارتی سرگرمیاں جاری ہے۔ صدر اردوغان نے مونٹی نیگرو کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اروین ابراہیم ادویج سے ملاقات کی۔ استنبول کے قصر دولانبا میں ہوئی اس ملاقات میں وزیر خارجہ خاقان فیدان اور صدارتی مشیر برائے خارجہ پالیسی اور سلامتی امور عاکف شغتائی خلیج بھی موجود تھے۔ ایئر انڈیا نے آج جمعے کے روز اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ تل ابیب کے لیے اور وہاں سے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا۔ اگلے نوٹس تک تمام پروازیں معطل رہیں گے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ یہ فیصلہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ مزید ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ وہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور اپنے مہمانوں اور عملے کی حفاظت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایئر انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس میں کہا کہ مشرق وسطی کے کچھ حصوں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تل ابیب کے لیے اور جانے والی ہماری پروازوں کے شیڈول آپریشنز کو فوری طور پر اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا۔ نیو یارک، نیو جرسی، واشنگٹن ڈی سی، ڈیلاس اور ٹیکساس کے اپنے دورہ امریکہ کی کامیاب تکمیل کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ان کی ٹیم کیلیفورنیا کے دورے پر ہیں۔ وہ کیلیفورنیا سے جنوبی کوریا روانہ ہوں گے اور حیدرآباد 4 پہل کی جانب جنوبی کوریائی کمپنیز کی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس اسٹریٹجک اقدام کا مقصد بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا اور حیدرآباد کو ترقی یافتہ عالمی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ درسنا تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے غیر ملکی دورے کا شیڈول بدستور برقرار رکھے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ 14 اگست کو حیدرآباد واپس ہو جائیں گے۔